آج سے الحمدللہ تقریباً ایک سال قبل الکحف ایجوکیشنل سسٹم کا لاہور ہیڈ آفس برانچ میں آغاز ہوا۔ کراچی کے بعد یہ لاہور میں دوسری برانچ تھی ایجوکیشنل سسٹم کی، جس کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج آپ اس کی فرسٹ گریجویشن سیریمنی میں شرکت کر رہے ہیں، اور پورے سال کیسے کامیابی کے ساتھ اور کیسے اس کی پروگریشن چلی، الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل رہا اور حضرت جی کی دعائیں رہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم اپنا مکمل ایک سال کر سکے، اور آج اس کے سامنے آپ کے اس کی جو سکسیس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جو کہ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کے نام سے اور بیسٹ ٹیچر ایوارڈز ہیں اور مختلف ٹیچرز کے ایوارڈز ہیں، اس کے اندر چیمپئن شپس کے ایوارڈز ہیں، تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آج اس سیریمنی کے اندر کی جائیں گی۔ میں سب سے پہلے بنیادی مقصد آپ کے سامنے الکحف ایجوکیشن سسٹم کا پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حفاظ طلباء کرام کو عصری تعلیم کے اعلیٰ معیار دیتے ہوئے ایسی تربیت کرنا کہ جس کے اندر وہ اپنی روحانی، جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی تربیت کر سکیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایجوکیشنل سسٹم کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس کی خصوصیات میں آپ کے سامنے میں چند خصوصیات اس کی رکھوں گا، جس میں سب سے پہلے اس کا تعارف تو آپ سب کے حضرات کے علم میں بھی ہے، کیونکہ اکثر والدین اور طلباء بیٹھے ہیں۔ جو نئے حضرات ہیں ان کے سامنے بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ 4 ایئر پروگرام اس کے اندر سٹارٹ کیا گیا، جس کے اندر سب سے پہلے سال میں فرسٹ ایئر میں لیول 01 جس کے اندر 5 اور 6 کلاس طلباء کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ ایئر کے اندر لیول 2 میں 7 اور 8 کلاس کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیول 3 اور لیول 4 میں 9 اور 10 کلاس کا بچوں کو طلباء کو باقاعدہ لاہور پیٹرن کے اوپر، لاہور بورڈ کے اس کے اوپر ان کو 9 اور 10 قرأت کروائی جائے گی ریگولر، اور 22 لاہور سے ان کے امتحانات ہوں گے۔ تو اس طرح سے 4 سال کے اندر الحمدللہ طلباء جو ہیں وہ حفاظ طلباء وہ میٹرک کر کے فراغت حاصل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو خصوصیات میں جو سب سے پہلے اس کا تربیت سیشن ہمارا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں الحمدللہ وہ ہمارے مفتی مولانا محمد فیض صاحب جو کہ الکحف ایجوکیشن سسٹم ہیڈ آفس برانچ کے ناظم بھی ہیں، وہ الحمدللہ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں روزانہ اسمبلی کے وقت میں 15 منٹ کا ان کا مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ قرآن کریم سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور بتائے جاتے ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں عملی زندگی میں کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ طلباء کو بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی مسنون دعائیں، نماز کا مسنون طریقہ اور اس کی عملی مشق، یہ بھی الحمدللہ پچھلے سال میں کروائی گئی طلباء میں۔ اور اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی الحمدللہ ان کو بنیادی طور پر اس کے اعمال ہمیں اپنی زندگی میں کیسے اتارنے چاہیے وہ ان کو سکھلائے گئے۔ اس کے بعد حفظ کی پختگی پر خصوصی توجہ کا آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو حفظ کا شعبہ ہے اس کی کلاس لے کر چل رہے ہیں قاری عزیز الرحمان صاحب، جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے استاد بھی ہیں، اس میں اسٹاف ممبر ہیں۔ وہ الحمدللہ شروع میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ جب سال کا شروع ہوا تھا تو کئی بچوں کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا، تو اس میں حفظ کا جب ٹیسٹ لیا گیا تو منزل کچھ بچوں کی ایسی تھی بہت کمزور تھی، تو اس میں پہلے سیمسٹر میں اس طرح کی ترتیب بنانی پڑی کہ کئی طلباء کو 1 ربع اور 2 رکوع 1 رکوع کر کے 6 مہینوں میں 1 گردان مکمل کروائی گئی۔ اور الحمدللہ دوسرے سیمسٹر میں اب آخری مہینے اور 2 مہینوں کی جو کارگزاری اس کی آتی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ کئی طلباء ایسے حفاظ شامل ہیں اس میں جو الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر 1.5 سے 1.25 سپارہ اپنا منزل کا سنا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ الحمدللہ ہماری حفظ کی جو ہے پروگریس کے اندر سکسیس تھی ہماری، کہ کئی طلباء ایسے بھی نکلے اس میں جنہوں نے گردان مکمل کر کے اب حفظ کے اوپر اتنی پختگی پر آ گئے ہیں کہ روزانہ کا 1.5 سپارہ وہ الحمدللہ منزل میں سنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر حفاظ ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے ہمارا باقاعدہ ناظرے اور تجوید کے لیے قرآن سکھانے کا بھی ان کی ترتیب ہے، وہ بھی الحمدللہ اس کے 1.5 گھنٹے کے اندر اس کے اندر ان کو ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے انگلش کے حوالے سے بچوں کے جو پچھلے سال کی کارگزاری رہی اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے سیمسٹر میں ہمارے سر حافظ محمد حمزہ عزیز صاحب، وہ جو کہ ہیڈ آفس برانچ اور پورے اس کے سسٹم کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، وہ انہوں نے اس کو اپنی طرف سے لے کر انگلش کے لینگویج کورس کو لے کر چلے، اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے رائٹنگ اور ریڈنگ سکلز کو پہلے بنیاد بنایا، جس کے اندر کیلی گرافی کی سیریز ان کے بچوں کو باقاعدہ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر گرامر سکلز بھی جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ اس کے بعد دوسرے سیمسٹر میں ہمارے ساتھ الحمدللہ سر احمد صاحب
جو کہ ہمارے اسٹاف ممبرز میں بہت سینئر ممبر بھی ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، انہوں نے الحمدللہ ہمارے الطحف ایجوکیشن سسٹم ہیڈ آف برانچ میں جوائن کیا۔ اس میں الحمدللہ انہوں نے بچوں کو کافی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لے کر چلے، اور ان کے اندر ایک اسپوکن انگلش اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹنگ اور ریڈنگ اسکلس تھی اس کے اندر ان کو ابھارا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارا جو نیکسٹ ایئر لیول 2 کے پلانز ہیں، اس کے اندر عربی لینگویج کورس کا ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ اس کے اندر بھی بچوں کے اندر رائٹنگ اور ریڈنگ سکلز عربی کے لینگویج کے اعتبار سے وہ مولانا محمد فیض صاحب کی زیر سرپرستی میں انشاءاللہ ان کو کروائی جائیں گی۔ اس کے بعد مارشل آرٹس کا ہمارا ایک شعبہ ہے جو کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ سر محمد آصف صاحب جو کہ انٹرنیشنل سلور اور برونز میڈلسٹ بھی ہیں، ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام پر بخشا کہ وہ الحمدللہ پورا سال انہوں نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ بچوں کو لے کر چلے، اور اس کے اندر مختلف ان کی کمپٹیشن میں جانا ہوا، مختلف چیمپئن شپس میں ان بچوں کا جانا ہوا، اسی طرح سے اسپورٹس گالا میں ان کی کافی پرفارمنسز رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کمپیوٹر لیب، اس کا بھی انعقاد رہا پورے سال کے اندر، جس کے اندر ہم نے الحمدللہ کمپیوٹر لیب میں بچوں کو بنیادی کمپیوٹر کے استعمال کے ساتھ ساتھ ورڈ پیڈ، نوٹ پیڈ اور اس کے ساتھ مائکروسافٹ ایکسل کے مختلف جو سافٹ ویئرز ہیں ان پہ الحمدللہ جو طلباء نے عبور حاصل کیا، اور آج ان کے پریکٹیکلز جب ان کے لاسٹ ایگزامز کے اندر پریکٹیکلز ہوئے تو ان کی کارکردگی سے مائکروسافٹ ایکسل کے اوپر جو پرفارمنس تھی وہ عیاں تھی کہ پورے سال میں الحمدللہ کیسے ہمارے سر جو انیس الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کیسے لے کر بچوں کو چلے، اور اس کے اندر انہوں نے صلاحیتیں بچوں میں یہ پیدا کی اور کمپیوٹر کا شوق اور جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو روبوٹکس لیب کا بھی تعارف کرانا چاہوں گا کہ آئندہ سال میں ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ روبوٹکس لیب بھی ہماری انشاءاللہ زیر تعمیر ہے، اس کے لیے آپریٹرس وغیرہ اس کے انشاءاللہ جلدی ادارے کے اندر آ جائیں گے ہیڈ آفس برانچ میں۔ اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے بزم ادب اور تفریحی اور تعلیمی دورے بھی پورے سال میں کروائے جاتے ہیں۔ بزم ادب کا ویکلی ہمارا سیٹرڈے والے دن اس کا 3 پیریڈز باقاعدہ ایک بزم ادب کے بھی ہوتے ہیں، جس میں بچوں کے اندر کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ابھارنے کے لیے اس کو کروایا جاتا ہے، تلاوت، نعت، اسپیچ اور مختلف مکالمے، اور اس طرح سے بچوں کو اس کنورسیشن کے حوالے سے اس میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تعلیمی اور تفریحی دورے ہوئے اس کے اندر میں بتانا چاہوں گا ایک سلاٹر ہاؤس کا بچوں کا جو ہے ایک ایجوکیشنل وزٹ ہوا، جس میں باقاعدہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ کیسے وہ اینیمل کو، جانور کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں، اور کیسے صفائی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اور بعد میں کیسے اس کو سیو کیا جاتا ہے، وہ سارا الحمدللہ بچوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو وزٹ کیا۔ اس کے بعد آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو، الطحف ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے جو شعبہ ہے الطحف ایجوکیشن سسٹم، اس کی بھی منازل آئندہ آنے والی کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے طلباء اکرام ہیں، ان کے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام اور جتنے بھی معاونین ہیں، اور ہم سامعین جتنے بھی آپ حضرات یہاں موجود ہیں، تمام کو ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت میں ایسے ہی اکٹھا فرمائے جیسے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔